سورۃ الکہف ہی میں آیت نمبر 49 میں اس کا ذکر آیا. فرمایا ووضع الکتاب، اور کتاب رکھ دی جائے گی، اعمال نامے کھول کر پیش کر دیے جائیں گے. فترى المجرمین مشفقین مما فیہ، بس تم دیکھو گے مجرمین کو کہ جو کچھ اس نامہ اعمال میں ہوگا وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے. ویقولون، اور وہ کہہ رہے ہوں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے ہماری شامت، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ تو کسی بھی عمل کو نہیں چھوڑتی، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، مگر یہ کہ اس نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہوں گے وہ اس کو موجود پائیں گے. ولا یظلم ربک احدا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب کسی ایک پر بھی ظلم فرمانے والا نہیں ہوگا. ان باتوں کو آج سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں. یہ میرے سامنے اس وقت لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے، زندگیوں کی زندگیاں اس میں ریکارڈ ہو سکتی ہیں آرام سے. یہ کیمرہ سامنے لگا ہوا ہے، ایک ایک سیکنڈ کی حرکت اس میں ریکارڈ ہو سکتی ہے. آڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. سیکنڈ میں کیا کچھ ہے یہ بھی آج انسان نے معلوم کر لی ہے. سیٹلائٹ چینل پر جو چھوٹی سی ڈی وی کہتے ہیں اسے، کیسٹ کو، جو ڈی وی استعمال ہوتی ہے اس کی تقریباً 100 برس کی گارنٹی ہے کہ 100 برس تک وہ کارآمد رہ سکتی ہے. یہ وہ حضرت انسان ہیں جنہوں نے آج تک اپنے دماغ کا اوسطاً 7% حصہ استعمال کیا ہے. وہ اللہ جو رب کائنات رب العالمین ہے، اس نے کیا کیا انتظامات کیے ہوں گے انسانوں کے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے. وہی تو کہیں گے نافرمان کیسی ہے کتاب، اس نے کسی عمل کو نہیں چھوڑا، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ اس نے لکھ رکھا ہے. ایک ایک عمل وہاں پر پیش ہوگا. اللہم حاسبنا حساب یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دے. جناب یہ 5واں مرحلہ ہوا، اعمال نامے پیش ہو جائیں گے. اس کے بعد 6واں مرحلہ، بڑا ہی اہم مرحلہ، اور ہمارے اعمال کے حساب کتاب کا مرحلہ، یعنی محاسبہ شروع ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی. یہ محاسبہ قیامت کے دن 2 مرحلوں میں ہوگا، 2 فیزز کے اندر ہوگا. ایک مرحلہ امتوں کے لیول پر ہوگا اور ایک مرحلہ افراد کے لیول پر ہوگا. تو 6واں مرحلہ ہم سمجھ رہے ہیں اپنے اس پورے سفر کا، جو کہ محاسبہ ہے آخرت کا، اکاؤنٹیبلٹی. اس میں محاسبے کا پہلا مرحلہ وہ اجتماعی سطح پر، امتوں کی سطح پر. مثال کے طور پر قرآن حکیم نے کہا سورہ النساء آیت نمبر 41 میں، 41 میں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیا کیفیت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن کے ہم ہر امت میں سے گواہ کو کھڑا کریں گے، اس کے رسول کو، اور نبی آپ کو کھڑا کریں گے ان لوگوں کے خلاف، آپ کی امت کے خلاف. آپ میں سے اکثر ساتھوں کے علم میں ہوگا کہ یہ آیت سن کر اللہ کے رسول رو دیے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن مسعود تلاوت کر رہے تھے، اللہ کے رسول کو پسند تھا دوسروں سے قرآن سننا، وہ گردن جھکائے سورہ نساء کی تلاوت میں لگ گئے. جب یہ 41ویں آیت آئی تو اللہ کے رسول نے کہا حسبک حسبک، کافی ہے، بس خاموش ہو جاؤ، رک جاؤ. سر اٹھا کر دیکھا تو اللہ کے رسول آنکھوں سے آنسو جاری تھے. مجھے اپنی امت کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا، یہ کہنا ہوگا اللہ میں نے پہنچا دیا تھا پیغام، اس کے بعد یہ ذمہ دار تھے. بھائی وہ تو رو دیے تھے اس حساسیت کی بنیاد پر کہ مجھے امت کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا. کچھ ہمیں بھی رونا آتا ہے، کبھی کچھ ہمارے اندر بھی حساسیت پیدا ہوتی ہے کہ کل ہمارا بھی محاسبہ ہونا ہے. اور یاد رکھیے امت محمدی کی بنیاد پر بھی ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ضمنی بات سمجھ لیجئے، ہمارا دعویٰ ہے کہ اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، اب کوئی رسول نہیں آئیں گے، تو اب لوگوں تک ہدایت کا پیغام کون پہنچائے گا؟ یہ امت پہنچائے گی نا. یہ بھی فریضہ ہے ہمارا، یہ بھی ذمہ داری ہوگی. کیا اس پہ رونا آتا ہے؟ اس کی ادائیگی کی کوئی فکر ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے امت کی سطح پر. اور ایک اور مقام میں قرآن نے کہا سورۃ الاعراف آیت نمبر 6 میں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم لازماً رسولوں سے بھی سوال کریں گے، بھئی پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، اتمام حجت کر دی تھی کہ نہیں. اور لازماً ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا تھا، پیغام آ گیا تھا، اس کے بعد تم نے کیا کیا بھائی. یہ ہے امتوں کی سطح پر محاسبہ، اکاؤنٹیبلٹی. اجتماعی سطح پر یہ محاسبے کا پہلا مرحلہ. محاسبے کا دوسرا مرحلہ وہ ایک فرد کی بنیاد پر، اور اتنا بھاری مرحلہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہلا دیتی ہے اور صحابہ رو گئے تھے اس کے اوپر.
سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپا کر رکھو، اللہ محاسبہ کر لے گا اس. وہ تو علیم بذات الصدور ہے نا، وہ سینوں کے رازوں تک سے واقف ہے. تو ڈرنا اس حد تک چاہیے کہ اندر جو کچھ ہے اس کا بھی محاسبہ ہو سکتا ہے. یہ ڈر ہونا چاہیے ہمارے اندر. یہ ہے محاسبے کا دوسرا مرحلہ، یعنی انفرادی سطح پر لوگوں کا حساب کتاب. اور یہاں بچپن سے کچھ سوالات ہمیں یاد ہیں. سب سے پہلا سوال کس چیز کے متعلق ہوگا؟ نماز کے متعلق ہوگا. یہ طبرانی شریف کی روایت ہے. اگر درست ہوئی تو آگے کا مرحلہ درست رہے گا انشاءاللہ، اور اگر اس میں بگاڑ آ گیا تو آدمی بربادی کی طرف جا رہا ہے. اللہ ہمیں تمام نمازوں کا با جماعت اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فجر کی مشکل لگتی ہے بھائی، لیکن وہ منزل اگر پیش نظر ہو تو مشکل پھر مشکل نہیں رہے گی. اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے. یہ ہو رہا ہے محاسبہ انفرادی سطح پر، اکیلے ہر فرد کا. اسی کو قرآن نے کہا سورہ مریم آیت نمبر 95 میں 95 میں، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. ہر ایک ان میں سے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باپ روٹی کھا لے تو بیٹے کی بھوک نہیں مٹ سکتی بھائی، اور بیٹا بیمار اور دوائی کڑوی ہو تو باپ کے پی لینے سے بیٹے کو شفا نہیں مل سکتی. ہر ایک کو اپنی تیاری خود کرنی چاہیے. ہاں اولاد نیک ہو ماں باپ کے کام آ سکے گی انشاءاللہ، صدقہ جاریہ بنے تو، مسلم شریف کی روایت کے مطابق. ورنہ قرآن ہر ایک کو دعوت دیتا ہے. سورۃ الحشر آیت نمبر 18 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرو، اور چاہیے کہ ہر ایک تم میں سے یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی. یہ کل کیا ہے؟ وہ قیامت بھائی. لیکن اس کو دور نہ سمجھیے گا. کبھی کبھی آ جاتا ہے مسلمانوں کے ذہنوں میں ابھی تو امام مہدی بھی آئیں گے، ابھی تو حضرت عیسیٰ بھی تشریف لائیں گے علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی تو آرمگڈون بھی ہونی ہے، بڑی بڑی جنگیں ہونی ہیں. وہ بھائی اس کے بعد قیامت آئے گی. لوگوں کے یہ تصورات بھی تو ہے نا، یہ ان کے جن کے پاس تھوڑی بہت معلومات ہے قرب قیامت کی نشانیوں کی، لیکن بھول جاتے ہیں اس حدیث مبارکہ کو جو سنن نسائی شریف میں آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات فقط قامت قیامتہ. جو مر گیا اس کی تو قیامت واقع ہو گئی. وہ کہاں جناب مہدی کو یا حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا بھائی؟ وہ کہاں دیکھے گا اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. کیا آسمان پھٹے گا، ستارے جھٹ پڑیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، قبریں کھول دی جائیں؟ کہاں دیکھے گا بھائی؟ وہ من مات فقط قامت قیامتہ. جو مر گیا اس کی تو قیامت واقع ہو گئی. اور کبھی تاخیر نہ کیجیے تیاری میں، کبھی مارجن نہیں دیجیے، کبھی وقت باقی ہے، قطعا نہیں. میں 4 مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. میرے ایک چچا کا بیٹا پیدا ہوا، کزن، ایک سانس لی انتقال ہو گیا. بھائی کے دوست کا بیٹا 3 دن انتقال ہو گیا. بھائی کی بیٹی بھتیجی، بھائی کے ہاتھ میں ذرا سا اس کا سانس رکا، 1.5 برس کی عمر، انتقال ہو گیا. تینوں کا جنازہ میں نے خود پڑھا. پھر ایک میرا اسٹوڈنٹ تھا، ACCA کر رہا تھا، دینی اعتبار سے بھی میرے دروس میں آیا کرتا تھا، 21 برس کی عمر. بہن بھائیوں کو صبح اسکول چھوڑ کر آیا، لیٹا ہے 8:30 بجے، 8:45 بجے انتقال ہو گیا. چاروں کیسز کے اندر ویسے اللہ اسباب کا پابند تو نہیں نا، لیکن سمجھنے کے لیے چاروں کیسز کے اندر کوئی اپیرنٹ میڈیکل ریزننگ نہیں تھی، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کچھ نہیں. بس ختم. ایک سانس، 3 دن، 1.5 برس، 21 سال. کیا حقیقت ہے ہماری زندگی؟ کیا آپ کی اور میری شیورٹی کی بات ہے بھائی؟ تو من مات فقط قامت قیامتہ. جو مر گیا اس کی تو قیامت واقع ہو گئی. نماز کا سوال بھی ہوگا. پھر مشہور حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کی روایت میں کہ بندے کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 سوالات کے جوابات وہ پیش نہ کر دے. نمبر 1، زندگی کہاں لگائی؟ نمبر 2، جوانی کہاں کھپائی؟ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا؟ نمبر 4، مال کہاں خرچ کیا؟ اور نمبر 5،
جو علم حاصل کیا